لله وكفى والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الدين والنار الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته حسينا في تجلياته زين العابدين بعباداته باكرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في الأقوال كاظما في جميع الأحوال متمكنا على مقام الرضا عسكريا على سبيل النجاة مهديا إلى طريق اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے درود و سلام پڑھنے صلوات و سلام صلوات و سلام بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شہجہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، صاحب مقدر و معمر و مقدس و منور و مزین حسینہ، نوبادہ گلزار ابراہیم، نور سے بہار جنت نعیم، جگر گوشائے کان کرم، دستگیر درماندگان امم، صفائے سینہ نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرہ اتقیاء، قبلہ صحاب صدق و صفا، آبۂ ارباب علم و حیا، لؤلؤ بحر جود و صفا، گوہر دریائے مروت و عطا، شمس چرخ استواء، ضیائے دیدہ ید پیدا، مدلول حروف مقطعات، منشاء فضائل و کمالات، فاتح مولکات حقیقت، تراوش شبن میں رحمت، اصل اصول سربستان ملکوت، بیخ فروغ اقدستان ناسوت، پارس میدان جبروت، شاہ سوار مزمار لاہوت، شہباز آسیان قربت، طاؤس برگزار جنت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، ثمرہ سدرہ مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان سروس سعادت، جوہر اراز و جواہر، منشاء اصناف ظواہر، مبدائے دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، زبدۂ اہل تطہیر، ملجائے صغیر و کبیر کے دربار گہروار میں محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ رب العزت اس مقدس متبرک حاضری کو زیور قبولیت سے آراستہ فرمائے. اسلامی سال کی نسبت قربانی سے بڑی ہے.
اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے اور پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر قبلہ شیخ محترم پڑھ لیتے، غریب سادہ پرنی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ آخری مہینے میں بھی قربانی ہوئی، پہلے مہینے میں بھی قربانی ہوئی۔ آخری مہینے میں جس خاندان نے قربانی دی وہ بھی نبوت والا خاندان، اور پہلے مہینے میں جس خاندان نے قربانی دی وہ بھی نبوت والا خاندان۔ آخری مہینے میں جس خاندان نے قربانی دی وہ بھی درود والا خاندان۔ کما صلیت علی ابراہیم، پہلے مہینے میں جس خاندان نے قربانی دی وہ بھی درود والا خاندان۔ فرق اتنا ہے کہ آخری مہینے میں کنبے کی قربانی ہوئی ہے، پہلے مہینے میں مصطفیٰ کے کنبے کی قربانی ہوئی۔ اور وہ خاندان ایسا خاندان ہے، کنبہ ایسا کنبہ ہے، اگر یہ کنبہ نہ ہوتا یا نہ ہو تو پھر دہر میں کچھ بھی نہ۔ میں خالی دعویٰ نہیں کر رہا، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ مسند الفردوس کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311، حدیث طیبہ نمبر 6913 ہے۔ آقا نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ آقا نے فرمایا ستارے آسمان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اگر ستارے ختم ہو جائے آسمان تباہ ہو جائیں گے۔ اور میں اسی طرح دنیا یا روئے زمین کی سلامتی کی سند میری اہل بیت ہے۔ اذا ذہب اہل بیت ذہب اہل الارض، اگر روئے زمین سے میری آل چلی جائے سارا زمانہ تباہ ہو جائے۔ معلوم ہوا بقائے دنیا میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے صدقے سے، اور تنہا یہی نہیں، ہمارے ایمان کی بقا بھی نبی کی اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ مجمع الزوائد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 223 ہے، حدیث طیبہ نمبر 296 ہے۔ ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وأہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ او کما قال۔ آقا نے فرمایا تب تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کے پیارا نہ سمجھے۔ وأہلی احب الیہ من اہلہ، میرے اہل کو، میرے خاندان کو اپنے خاندان سے بڑھ کے زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ وَنَفْسِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، میری ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کے پیارا نہ سمجھے۔ وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری آل کو جب تک اپنی آل سے بڑھ کے پیار نہیں کرے گا ایمان ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اسی کا کامل ہے جو اپنی آل سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والا۔ میں نے ہر بات باحوالہ کرنی انشاءاللہ، اور پورے اتھینٹک حوالہ، میں ایک دعویٰ کرتا، میں سب قلم کرواؤں حوالہ غلط ہوتا ہے، تو اگر آپ یقین کریں تو پھر مزہ آ جائے گا نبی کی آل کا ذکر اور محبت کا درجہ سننے کے لیے۔ مدینے کے تاجدار کا چاہ بقائے دنیا بھی آل مصطفیٰ کے صدقے، بقائے ایمان بھی میں نے دلیل دے دی کہ نبی کی آل کے صدقے، بلکہ ہماری طہارت کی سند کہ ہم پاک ہیں اور پاکیزہ ہیں اور ولادت بھی ہماری پاک ہے،
یہ بھی محبت مصطفیٰ کے صدقے سے۔ کتاب شعب الایمان ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 232 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1614۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، آقا نے فرمایا من لم یعرف کثرتی والانصار فهو لإحدى ثلاث اما منافق اما ولد زانیہ اما حملته امه غیر طاہرہ کما قال۔ آقا نے فرمایا جو میری آل کے حق کو نہ پہچانے وہ 3 میں سے ایک ضرور ہوگا، اما منافق یا منافق ہوگا، اما ولد زانیہ یا حرام زادہ ہوگا، اما حملته امه غیر طاہرہ یا اسے اس کی ماں نے اس حالت میں دیا ہوگا کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگی۔ معلوم ہوا نبی کی آل سے محبت کرنا یہ سنت بن جاتا ہے کہ بندہ نفاق سے بھی پاک ہے، ہر قسم کی غلاظت سے بھی اللہ نے پاک فرمایا۔ بلکہ میں ایک اور دعویٰ کروں، ہماری عبادات قبول ہیں تو نبی کی آل کے صدقہ سے۔ یہ کتاب میں آپ کے سامنے السنن الکبریٰ کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 530 ہے، حدیث طیبہ نمبر 3969 ہے، 3969 نمبر حدیث طیبہ۔ آقا کریم نے فرمایا عن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة ولم يصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ کما قال۔ آقا نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھے پر نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ ہماری عبادات کی قبولیت کی سند بھی نبی کی آل کے سند بھی، اور نبی کی آل سے محبت عبادت ایک طرف رہ گئی۔ کتاب ہے مسند الفردوس، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 142 ہے، حدیث طیبہ نمبر اس کا جناب والا 2721 ہے۔ کائنات کے مالک نے فرمایا، آقا کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا لوگوں سنو نبی کی آل سے محبت کا۔ آقا نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادات سنت من مات علیہ دخل الجنۃ کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے میری آل سے ایک دن پیار کیا، حب آل محمد یومن، نبی کی آل سے محبت ایک دن کی ہو، خیر من عبادات سنت، اس کے مقابلے میں سال کی عبادت ہو۔ سال کی عبادت کا اتنا درجہ نہیں ہے جتنا میری آل سے محبت کا ایک دن کا درجہ۔ حب آل محمد یومن خیر من عبادات سنت، فرمایا سال کی عبادت ایک طرف ہے، میری آل کی ایک دن کی محبت ایک طرف ہے۔ اور آقا نے فرمایا من دخل علیہ من مات علیہ دخل الجنہ، جو میری آل سے محبت کرتا ہوا مر گیا، ادھر مرے گا ادھر اسے اللہ تعالیٰ اسے وقت جنت میں داخل۔ یہ آل مصطفیٰ سے محبت ہے، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت ہے۔ بلکہ میں ایک اور اگلی بات بھی کرتا ہوں، ہماری عبادات بیکار ہیں اگر نبی کی آل سے محبت نہیں۔ کتاب معجم الوسط ہے، جلد نمبر اس کی جناب والا 2، صفحہ نمبر 121، حدیث طیبہ نمبر معجم الوسط کی دوسری جلد کے 121 صفحہ پہ حدیث طیبہ نمبر 2230 ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عن الحسن ابن علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مدینے کے تاجدار سے، آقا نے فرمایا الزموا محبتنا اہل البیت، فرمایا میری آل سے محبت کرو، محبت کرو، لازم کر لو اپنی ذات میں میری آل سے محبت کو۔ الزموا محبتنا اہل البیت فإنه من لقي الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده۔ آقا نے فرمایا میری آل سے جو محبت کرنے والا مر جائے ہم اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے، اور والذی نفسی بیدہ، آقا نے قسم اٹھا کے کہا کہ
کہ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، فرمایا اگر میری آل کی معرفت نہ ہو کسی بندے کا عمل اسے فائدہ دے ہی نہیں سکتا۔ نمازی کی نماز ہو یا حجی کا حج ہو یا کسی زکاتی کی زکات ہو، بندے کا عمل اسے تب ہی فائدہ دے گا جب میری آل کی محبت اس کی عبادت میں شامل ہو جائے۔ محبت اہل بیت اس قدر لازم، عبادت کی قبولیت کی سند محبت اہل بیت، ہماری طہارت کی سند محبت اہل بیت ہے، اور ہمارے اعمال کا فائدہ مند ہونا یہ محبت اہل بیت میں مبنی ہے۔ اور سال کی عبادت ہو محبت اہل بیت کے بغیر وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنی عبادت نہ بھی ہو تنہا اہل بیت کی محبت ہو جائے۔ اور جسے اہل بیت کی محبت ہو پھر وہ عبادت سے دور رہنے والا نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے عبادت کا ذوق بھی عطا کرتا ہے۔ ایک دن کی آل کی محبت جو ہے وہ سالوں کی عبادت پہ بھاری ہو جائے گا۔ اور آقا کریم کا بلکہ ایک اور بات میں کر دوں، یہ المسترکل صحیحین ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا 293، حدیث طیبہ نمبر 4712۔ کتابیں اس لیے رکھی کوئی کہے میں حدیث پڑھوں کہ حضرت میں ابھی دیکھوں گا تو ابھی حوالہ حاضر ہے۔ آقا کریم نے فرمایا فلو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام فصلى وصام حتى لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد داخل النار۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مکہ ڈیرہ لگا کے بیٹھ جائے، صلی وصام نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حتی لقی اللہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا بیٹھا نمازیں پڑھتا پڑھتا روزے رکھتا رکھتا مر جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَاخِلَ النَّارِ۔ آقا نے فرمایا اگر وہ میری آل سے نفرت کرنے والا ہے، اس کے کعبہ کے حرم کے اعمال اسے جنت نہیں لے کے جائیں گے، میری آل کا بغض اسے سیدھا دوزخ میں لے جائے گا۔ جہاں ایک نیکی کرو تو لاکھ لکھی جائے، جس حرم میں ایک نماز پڑھو تو لاکھ لکھی جائے، جس حرم میں ایک روزہ رکھو تو لاکھ روزہ لکھا جائے، وہاں رہ کے بھی عبادت کرو تو اگر نبی کی آل کی محبت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں رہتی ہے، وہ جہنم کا سامان بن جائے گا۔ جبھی تو کسی نے کہا نا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، 1000 سجدے کرے یہ قصور معاف نہیں، بدن پہ حج کا احرام دل میں بغض علی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہے طواف نہیں۔ یعنی عبادت نہیں گنا جاتا، پھیرے گنے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک کی اہل بیت سے محبت، اب دیکھیں ایک طرف حرم کے سجدے ہیں حرم کی اور حرم کے روزے ہیں، تو نبی پاک کا فرمان ذیشان المسترکل صحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 293 حدیث طیبہ نمبر 4712، آقا نے فرمایا تو اسے دوزخ میں لے جائیں گے، جنت نہیں لے جا سکتے، مگر دوسری طرف نبی کی آل کا محب ہو پکا جنتی بن جائے گا۔ دعویٰ کر دیا، میں اب دلیل دینے لگا ہوں۔ مسند الفردوس کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 52 ہے، حدیث طیبہ نمبر 135 ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا شجرۃ وفاطمۃ حبلها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون اہل بیتی ورقها من الجنۃ حقا حقا او کما قال۔ آقا نے فرمایا میں درخت ہوں، انا شجرۃ میں درخت ہوں، وفاطمۃ حبلها فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، وعلی لقاؤها میرا علی اس درخت کا شکوفہ ہے، والحسن والحسین ثمرتها میرا حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہے، والمحبون اہل البیت ورقها من الجنۃ حقا حقا، فرمایا رہے میری آل کو چاہنے والے وہ اس درخت کے پتے ہیں، اور وہ درخت کہاں ہے؟ من الجنہ۔ آقا نے فرمایا وہ جنت میں، تو جو درخت جنت میں جائے گا اس کی ٹہنی بھی تو جنت میں جائے گی، جو درخت جنت میں جائے گا اس کا شکوفہ بھی جنت میں جائے گا، جو درخت جنت میں جائے گا اس کا پھل بھی جنت میں جائے گا،
اور جب درخت کی ہر شے جنت میں جائے گی تو پھر اس کے پتے بھی تو جنت میں جائیں گے. آقا نے آگے فرمایا حقا فرمایا کوڑ نہیں ہے اے سچے کہ اساں بھی جنت جاواں گے ساڈے جان والے بھی اللہ جنت میں لا. اب اندازہ آپ لگائیں ایک طرف حرم کے اعمال ہیں مگر نبی کی آل سے محبت نہیں ہے. آقا نے فرمایا دوزخ میں جائیں. ایک طرف حرم میں نہیں ہے عبادت مگر نبی کی آل کے چاہنے والے ہیں اور محبت اہل بیت دعوت میں ہے. آقا نے حقاً 2 بار ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ پکا جنتی ہے, وہ بندہ پکا جنتی. اور تنہا جنتی نہیں, جنت کے کس درجے میں ہوگا یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 694 ہے, حدیث نمبر 3705 ہے. کائنات کے والی کا فرمان ذیشان ہے ان علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت علی راوی ہے اس کے, ان نبی آخذا بجات حسن و حسین ثم قال من احبنی وحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامت او کما قال. مولا علی کہتے ہیں نبی پاک نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں جناب حسن کا ہاتھ لیا, دوسرے ہاتھ میں جناب حسین کا ہاتھ لیا. ثم قال, آقا نے فرمایا من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, وحب هذین, میرے دونوں شہزادوں سے محبت کی, واباہما, ان کے باپ سے محبت کی, وامہما, ان کی ماں کی تعظیم کی, کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ جنت کے جس درجے میں مجھ مصطفیٰ کو داخل کرے گا, میری آل کو چاہنے والوں کو اللہ جنت کے اسی درجہ میں ڈالے گا. یعنی جنت بھی ملے گی تو عام جنت نہیں, میرے مصطفیٰ کی رفاقت والی جنت اللہ تعالیٰ. یہ حضور کی اہل بیت سے پیار کا ثمر ہے, اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار, آقا کی اہل بیت سے محبت, میدان محشر میں اعزاز کیا ہوگا نبی کی آل کو چاہنے والوں کا. کتاب ہے موجب الوسط جلد نمبر 93, بلکہ یہ مجموع الزوائد میں یہ بات موجود ہے, جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 153 ہے, حدیث طیبہ نمبر 15023 ہے. کائنات کے والی نے فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین و من احبنا مجتمعون یوم القیامت نأکل و نشرب حتی یحرق بین العباد. آقا نے فرمایا میں, میرا علی, میری فاطمہ, میرا حسن اور حسین مجتمعون اکٹھے ہوں گے, ومن احبنا, کلے اکٹھے نہیں ہوں گے, من احبنا کیڑا ساڈے نال پیار کرے گا وہ بھی ساڈے نال اکٹھا ہوئے گا. یا رسول اللہ کتنے فرمائی یوم القیامہ, قیامت کے دن. آقا حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. فرمایا لوگ حساب دے رہے ہوں گے, ہم اپنی آل کے ساتھ اور آل کے چاہنے والوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان پہ تناول فرما رہے ہیں. سارے حساب دیندے ہون کے اساں اپنی آل دے چون واڑیاں دے نال اللہ دے عرش تھلے کچھ کھاندے پیندے دسترخوان لگیا ہوئے نہیں. اعزاز ہے محبان اہل بیت کا معاشر میں, اور آقا کریم نے خود ذمہ لیا شفاعت کا, اپنی آل کو چاہنے والوں کو شفاعت کا ذمہ لیا. یہ کنز العمال شریف ہے, جلد نمبر اس کی 12 ہے, صفحہ نمبر اس کا 411 ہے, حدیث طیبہ نمبر 34175 ہے. میں حوالہ بھی دے رہا ہوں, ہر حدیث عربی متن کے ساتھ بھی پڑھا ہوں. کائنات کے والی نے فرمایا, یہ حضور کا فرمان ہے, انسان سنیے گا. آقا نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ, 4 بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن ان کی شفاعت میں محمد کے ذمہ ہوں. انا لہم شفیع یوم القیامہ,
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ آقا نے جو چاروں گنوائے وہ آپ توجہ سے سنیے گا. فرمایا المکرم ذریتی، میری آل کی عزت کرنے والا. المکرم تقریب کرنے والا، ذریتی میری آل کی، والقاضی لہم حوائجہم، میں میری امت میں کوئی، میری آل میں کوئی بندہ مشکل میں آ جائے اس کی مشکل کو حل کرنے والا. قاضی لہم حوائجہم، بھی کوئی غریب سید ہے اس کے کام آنے والا. سید دنیوی اعتبار سے قریب کہہ رہا ہوں، ایسے جسے مصطفیٰ کا خون مل جائے اس سے زیادہ کائنات میں امیر کون ہوگا. تیسرا کیا نے فرمایا وسائلہم فی امورہم اندہ مقتب الی. آقا نے فرمایا میرا کوئی گھرانے کا فرد کسی مشکل میں ہو اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوشش کرنے والا. پہلا یہ تھا کہ مشکل سے نکالنے والا، مدد کر کے. اب اگلا آقا نے وہ کہا کہ جو نکال نہیں سکا مگر اس کی کوشش رہی کہ کہیں میں کام آ جاؤں. آقا نے فرمایا اس کی شفاعت بھی میں کروں گا. وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. چوتھا آقا نے فرمایا جو میری آل سے دل اور زبان سے محبت کرنے والا ہے، بروز حشر جب کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس بندے کی شفاعت میں مصطفیٰ بن کلام. یعنی پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. حشر میں الگ ہے، مقام شفاعت میں الگ ہے، اور اس اہل بیت میں پھر حسنین کریم ہے. کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، حدیث طیبہ نمبر 887 ہے. عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین. آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا اس پر لازم ہے میرے حسن سے بھی پیار کرے، میرے حسین سے بھی پیار. اور حسنین کریمین تو پھر ہر زاویے سے آنا ہے. موجب الحسن کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 93 ہے، حدیث طیبہ نمبر 6462 ہے. آقا کریم نے فرمایا ابن عباس قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا الا اخبرکم بخیر الناس اما فاما الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما. آقا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مدینے کے تاجدار کھڑے ہو گئے، مجمع عام سے گفتگو کرتے. حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں نا کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے. اور میں تمہیں خبر نہ دوں کہ چچا اور پھپھی کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے. میں تمہیں خبر نہ دوں ماموں اور خالہ کے لحاظ سے لوگوں نے میری امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے. اللہ اخبرکم بخیر الناس ابا واما. میں تمہیں خبر نہ دوں ماں اور باپ کے اعتبار سے میری امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. آقا نے فرمایا هُمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وہ ایک حسن ہے دوسرا حسین. جب بھی کسی نے کہا نا اللہ ہرے کیا مرتبے والا حسین ہے، آغوش مصطفیٰ کا بالا حسین ہے. نانا نبی بابا علی اور ماں ہے فاطمہ، جس زاویے سے دیکھیے اعلیٰ حسین. ماں بلو دیکھو تے مڑ بھی آتا، باپ بلو دیکھو تے مڑ بھی آتا، نانا بلو دیکھو تے مڑ بھی آتا، نانی بلو دیکھو تے مڑ بھی آتا. یہی بات حضرت عمر فاروق نے کی تھی جب مدائن فتح ہوا. مالک نہیں بتا گیا، سب سے پہلے جناب امام حسن بن علی آ گئے. اور یہ بات بابا جی خادم صاحب رضوی صاحب نے بھی بڑے متن کے ساتھ پڑھی. میں آپ کو متن نہیں سناؤں. فَبَدَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، دور عمر فاروق ہے، جناب حسن بن علی آ گئے. قال یا امیر المؤمنین آدری حقی مما آفا اللہ المسلمین. جناب حسن نے کہا امیر المؤمنین ساڈا انسان جو شریعت مطہرہ کے مطابق قال له الرحم والقرابہ. جناب عمر نے کہا حسن بڑا مقام ہے تیرا، بڑی
امیر المؤمنین جناب عمر نے خزانچی کو حکم دیا کہ میرے حسن کو 1000 درہم دے دیے۔ انصراف جناب حسن چلے گئے۔ فبدر الحسین بن علی قال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما عفا اللہ للمسلمین۔ جناب حسین آ گئے، امر له ب1000 درہم، خزانچی کو حکم دیا حسین کو 1000 درہم دے دو، دے دیے چلے گئے۔ ثم بدر ابنہ عبداللہ ابن عمر، پیچھے جناب عمر کا اپنا پتر عبداللہ آ گیا۔ قال یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما عفا اللہ للمسلمین۔ قال الحر والکرامہ، فرمایا پترا تیری بھی بڑی قول ہے۔ امر له ب500 درہم، خزانچی کو آخیا 500 درہم میرے پتر کو دے۔ جب 500 کی گل سنی تو جناب عبداللہ ابن عمر بول گئے۔ قال یا امیر المؤمنین انا رجل مشجع اضرب بسیفی بین یدی رسول اللہ والحسین الفلانی فی ثقۃ المدینہ کی توتیہ مال فنل فن توتیہ ب500۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا امیر المؤمنین میں وہ بندہ ہوں جو نبی پاک کے ساتھ مل کے دشمنان اسلام سے جنگ کرتا رہا، والحسن والحسین الفلانی یضربان فی ثقۃ المدینہ۔ تب تو حسن حسین ابھی چھوٹے بچے تھے، گلیوں میں تھے، میں تو تب سے حضور کے ساتھ مل کے جنگ کر رہا ہوں۔ تو اتیہما الفن وتؤتینی ب500، تو سانو 1000 درہم دیتے تے مینوں 500 دیتا کیوں؟ یہ پوچھ لیا جناب عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر فاروق نے پتر نے، اور چنگا کیتا پوچھ لیا۔ نہیں تے زمانے آکھنا سی کہ پہلو 1000 جوش میں شروع کیتے ہونے مڑ پیچھا مال کو نظر ماری یا بندیاں کو نظر ماری تے 500 کر دیتا۔ جناب عبداللہ ابن عمر پوچھیا اور سیدنا عمر فاروق دسیا کہ مال دی کمی دی وجہ تو یا مال دی زیادتی تو 1000 نہیں تے پر 500 نہیں کیتا، میں کیوں دیتا انہاں نوں؟ فرمایا کل سن میری، انہاں کہا کہ دسو جی، فرمایا فاتی بے ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدت کا جدتہما و جدت کا جدتہما۔ پترا جی انہاں ورگا حصہ لینا ہے، انہاں دونوں دے باپ ورگا باپ تے لے کے آ، انہاں دونوں دی ماں ورگی ماں تے لے کے آ، انہاں دونوں دے نانے ورگا نانا تے لے کے آ، انہاں دونوں دی نانی ورگی نانی تے لے کے آ۔ فعلم ان ابوہما علی المرتضی، یاد رکھ ان دونوں کا باپ علی المرتضی ہے، تو امہما فاطمہ الزہرا، ان دونوں کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، وجدتہما خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، وجدتہما محمد المصطفیٰ، انہاں دونوں کا نانا محمد المصطفیٰ۔ یہ تو تیرے کو انہاں دونوں ورگا شجرہ کوئی نہیں، پھر تیرا انہاں دی مقابلہ دا حق بھی بنتا نہیں۔ جس دا بابا علی نانا نبی اور ماں ہے فاطمہ، جس زاویے سے دیکھیے آلہ حسین۔ اور پھر آقا کریم کا فرمان ذیشان ہے، یہ جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 698 ہے، حدیث نمبر 3755۔ آقا کریم نے فرمایا ان جابر بن عبداللہ، میں پوری سند میں پڑھ رہا ہوں، ان جابر بن عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آقا نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کائنات کے والی نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، دونوں کو تھامے رکھو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت الثقلین دونوں بھاری چھوڑ رہا ہوں۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیمتی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ قیمتی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت لگ جائے۔ قیمتی نہیں کہا کیونکہ نہ قرآن کی قیمت لگ سکتی ہے نہ حسین کی قیمت لگ سکتی ہے۔ اور جو قیمتی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھاری بھی ہو، 5000 کا نوٹ بڑا قیمتی ہے مگر بھاری نہیں ہے، اور جو بھاری نہ ہو اسے آسانی سے بدلا جا سکتا ہے۔ 5000 کا نوٹ ہم آسانی سے بدل سکتے ہیں مگر جو بھاری ہو اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ مسجد
باری ہے، ہم سارے دھکا بھی لگائیں تو بدل نہیں سکتے ہیں. تو آقا نے بھاری کہا، قیمتی نہیں. کیا مطلب؟ زمانہ زور لگا لے، نہ قرآن کی زبردیر کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کربلا میں حسین کے ارادے کو بدلا جا سکتا ہے. یزید نے زور لگایا ہے مگر حسین کا ارادہ نہیں بدلا. اور ارادہ حسین کیا تھا؟ تخت نہ تھا، تاج نہ تھا، اقتدار نہ تھا. مقام بیضا پہ جو امام حسین نے خطبہ پڑھا، وہ خطبہ تو سنے نہ یار. آپ نے فرمایا، پوچھا جب کسی نے کہ حسین کس ارادے سے جا رہے ہو؟ میں وہ عربی خطبہ پڑھ چکا، میرا شوق ہے میں عربی پڑھوں. امام حسین نے کہا، اور میں سمجھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک سے سنا تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ولم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل کان حقا اللہ یدخلہ مدخلہ او کما قال. فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا تھا، جو کوئی تم میں سے ظالم بادشاہ کو دیکھے، من رآ منکم سلطانا جائرا، ایسے بادشاہ کا جس سے پالن پڑے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، کان حقا علی اللہ فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل. فرمایا پھر جو بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، نہ قول سے اس ظالم بادشاہ کی مخالفت کرے، نہ فعل سے مخالفت کرے، کانا حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ. فرمایا پھر نبی پاک نے فرمایا وہ چپ کر کے بیٹھنے والا بندہ قیامت کے دن جو ٹھکانہ ظالم بادشاہ کا ہوگا وہی اس بندے کا ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانہ وہ بنے جو یزید کا ہے. وہ ظالم بھی ہے. ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصید والکلاب. کتابوں میں لکھا ہے یزید کا کام تھا وہ گانے سنتا تھا، کتے لڑاتا تھا، کشتیاں کراتا تھا. اور ان الحسن کان یسمع القرآن و یقرأ القرآن. حسین سنتا بھی اللہ کا قرآن تھا، حسین پڑھتا بھی اللہ کا قرآن. آج بھی وقت کا یزید اگر ظالم ہو اور ایسا ہو کہ سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، مستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہو اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وقت کا ظالم بادشاہ اگر اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہو تو پھر حسینی کردار ادا کرنے کے لیے جو نکلے اسے خادم حسین کہا جائے. وہ حسین کا آخری خادم ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے، جو سامنے سیسا بلائی دیوار بن کے پھر ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے. حقیقت میں وہی حسینی کردار پر عمل کرنے والا ہے. اور مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حسین کا مقام یہ ہے. میں آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس پر بہت لمبی بحث ہے. انشاءاللہ میں جمعے پہ جہاں بات چھوڑی ہے وہیں سے بات کو چھیڑوں گا. یہ سنن نسائی شریف ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے، حدیث قدیمہ نمبر 1141 ہے. جو ابھی شیخ محترم بات کر رہے تھے کہ جناب حسین ہیں میرے مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہیں، نماز کا وقت ہے، مدینے کے تاجدار جماعت کروا رہے ہیں اور آقا کریم نے جماعت میں سجدے کو طول دے دیا. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج سجدہ اتنا لمبا، یہ لفظ اس میں موجود ہے. آقا نے فرمایا اِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَأْتِي حَاجَتَهُ أَوْ كَمَا قَالَ. آقا نے فرمایا میری پشت پر میرا بیٹا سوار تھا. فَكَرِهْتُ لفظوں پہ غور کریں. آقا نے فرمایا میں نے ناپسند کیا أَنْ أُعَجِّلَهُ کہ میں سجدہ کرنے میں جلدی کروں. اس بات کو میں نے پسند نہیں کیا، میں نے کراہت کی. کب تک؟ حتی یقضی حاجتہ، میں جدوں تک حسین دا آپ
پترن کو دل نہیں کرتا میں ادو تک سر نہیں چکنا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں مگر پھر بھی حضور کی امتی ہیں. جگر گوش ہے بطول ہیں پر پھر بھی حضور کی امتی ہیں. مولا علی کے لختے جگر ہیں پھر بھی حضور کی امتی ہیں. جناب حسن کے بھائی ہیں مگر پھر بھی تو حضور کی امتی ہیں. اب انداز پتہ کیا ہے؟ رب کی نماز ہے، نبی کا سر سجدے میں ہے، زبان پہ ذکر خدا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں، دل میں خیال حسین ہے. نہیں سمجھے؟ 3 تسبیح پڑھی تو خیال آیا ابھی نہ اٹھوں حسین پشت پہ. 5 پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پھر خیال آیا ابھی نہ اٹھو حسین پشت پہ. 7 پڑھی ابھی نہ اٹھو حسین پشت پہ ہے. اٹھوں گا حسین گرے گا اس کو چوٹ لگے گی. تو نبی نے حسین کا خیال کیا. نبی نماز میں سر سجدے میں زبان پہ ذکر خدا دل میں خیال حسین. بعد میں حضور نے اعادہ نہیں کیا، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کو دہرایا نہیں. تو جب نبی کی نماز میں میری طرف سوچو جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو امتی کی کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ نماز ہے منشاء عبادت. پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آپ کی صلاۃ بذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھنے یاد. سورہ مزمل پڑھے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کو یوں یاد کر ہر ایک سے کٹ جا اور اللہ سے جڑ جا. یوں عبادت کر ہر ایک سے کٹ جا اور اللہ سے جڑ جا. یہ رب کا. اور حدیث جبریل پڑھ کل کتب حدیث میں یہ حدیث ہے کہ جبریل نے جب پوچھا حضور سے مل احسان یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا. اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو کہ تو اسے دیکھ سکے تو پھر کم از کم اتنا اور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا. میں ان کے لیے گل کرنا چاہتا ہوں جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ فرماتا ہے میرے واسطے نماز پڑھ، میری یاد واسطے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. نماز میں ہر ایک سے کٹ جا، دنیا سے کٹ جا اور دین سے جڑ جا جیسے جڑ جانے کا حق ہے. اگر حسین دنیا ہے تو پھر نبی نے دنیا کا خیال نماز میں کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ حکم اللہ کا اپنے نبی کو کہ دنیا سے کٹنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے. اگر حسین دنیا ہے تو پھر نبی پاک نے حسین کو کیوں سوچا دنیا میں؟ دنیا سے کٹنا تھا، دین سے جڑنا تھا. اور اگر حسین دین ہے تو پھر نبی کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں. پوچھے کس سے؟ معین الدین نے مسئلہ حل کیا. کہتے دین است حسین، دین پناہ است حسین. فرمایا حسین کو دنیا نہ سمجھنا، حسین مصطفیٰ کا دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. اور پھر وہ امام علی مقام. اب یہ حکم ہوا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. وہ امام علی مقام، ان کا مقام غیر بھی مان گئے. جرمن اورینٹلسٹ ہے مسٹر ڈیوڈ، اس نے کتاب لکھی ہے اور کتاب میں اس نے لکھا no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability.
اس نے کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پابندی وقت کے اعتبار سے، جرأت اور بہادری کے اعتبار سے، تب میں نتیجے پہ پہنچا ہوں حسین جیسا زمانے میں دوسرا ہے ہی کوئی۔ آگے وہ لکھتا پتا کیا، جرمن اورینٹلسٹ مسٹر ڈیون کی بات کر رہا ہوں، لکھتا کہتا میں نے پھر امام حسین کو چونکہ ہر ایک سے اعلیٰ کہنا تھا تو میں بڑے بڑے بہادروں کے قصے پڑھنے لگ گیا۔ کہتا رستم زمان میری نظر میں آیا، بڑا بہادر تھا اور شاہی پہلوان تھا، بڑا بہادر اور جنگی بندہ تھا۔ میں نے کہا میں مثال نہ دوں کہ امام حسین رستم زمان کی طرح بہادر تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا نہیں، مثال دینے سے پہلے میں رستم زمان کی تاریخ کو پڑھوں۔ پڑھنے لگ گیا، پڑھتا پڑھتا کہتا میں یہاں تک پہنچا کہ رستم زمان کی بیوی حاملہ تھی، شاہی پہلوان تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا ہم نے کہیں دور دورے پہ جانا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کئی سالوں کا دورہ ہے، کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ رستم زمان نے اپنی گھر والی کو کہا اگر اللہ دے بیٹا تو نام رکھنا ہے سہراب، اور میری طرح پہلوان بنانا ہے، اور یہ میرا گلے کا لاکٹ ہے میرے بیٹے کے گلے میں پہنانا۔ بیوی کو وہ نصیحت کر کے چلا گیا وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ آپ کے مسٹر ڈیون لکھتا ہے، بات سمجھنے والی سننے والی نہیں، کہتا چلا گیا اللہ نے دیا بیٹا۔ رستم زمان کی گھر والی نے اپنے اس بچے کا نام رکھا سہراب، پہلوان بنایا۔ جو اس وقت کا پیچھے بادشاہ تھا اس نے اس کی پہلوانی دیکھ کے اپنا شہری پہلوان سے عہدہ دے دیا۔ محلاتی سیاست نے رنگ بدلا، اس بادشاہ کی مٹھ بھیڑ ہو گئی اس بادشاہ کے ساتھ جو رستم زمان کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ اس بادشاہ کی جو سہراب کا بادشاہ تھا، آپس میں جنگ ہو گئی، میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ دستور کے مطابق اس بادشاہ نے اپنا شاہی پہلوان باہر نکالا جو رستم زمان تھا، اس بادشاہ نے اپنا شاہی پہلوان میدان میں نکالا جو سہراب تھا۔ اب باپ بیٹا اپنے سامنے ہیں، سہراب نہیں جانتا کہ میرے سامنے میرا باپ رستم زمان ہے، رستم زمان نہیں جانتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا سہراب ہے۔ جب آپ نے سامنے ہوئے، سہراب نے نیزہ مارا، نیزہ، چونکہ رستم زمان پرانا پہلوان تھا، اس کا باپ تھا، وہ بچ گیا، نیزہ خالی مار گیا۔ اب اس نے جو نیزہ مارا تو سینے سے پار ہو گیا سہراب کے، اور چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا رستم زمان، اور سہراب جو ہے اس کی جان نکلنے لگی۔ کہنے لگا سن تو نے اپنی ذات کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا میرا باپ کون ہے، وہ تجھے ختم کر دے گا۔ اس نے کہا کون ہے تیرا باپ؟ اب سہراب نے آخری سانسوں میں کہا میرا باپ رستم زمان ہے، تیرا خاتمہ کرے گا، میرا بدلہ لے گا تجھ سے۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا باپ سہراب، تیرا باپ رستم زمان ہے؟ اس نے گلے سے ماں کا دیا اپنا ناکٹ نکالا اور کہا یہ دیکھو میرے باپ کی نشانی میرا ناکٹ ہے۔ جب دیکھا باپ نے رستم زمان نے کہ جو تو میرا بیٹا تھا، کہتے ہیں وہ اب مسٹر ڈیون لکھتا ہے ایک بیٹے کے جانے کے غم میں رستم زمان زمین پہ گرتا ہوا تو زمانے نے دیکھا ہے مگر دوبارہ اٹھتا کسی نے نہیں دیکھا۔ اب مسٹر ڈیون لکھتا ہے جاؤ رستم زمان، میں تو تجھے حسین کی مثال دینے لگا تھا مگر تو تو ایک بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ کے دوبارہ اٹھانے چاہتے بیٹھا۔ صدقے جاؤ حسین پہ جو علی اصغر کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے تم نے قضائے کا وہ تسلیم پر بیان رکھا۔ مولا حسین پھر بھی راضی ہے، علی اکبر جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا مولا حسین اب بھی راضی ہے، جناب قاسم کا شباب لٹ رہا ہے، کہتا مولا حسین پھر بھی راضی ہے، جناب عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، کہا مولا حسین پھر بھی راضی ہے۔ تب جا کے مسٹر ڈیون نے لکھا no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ اس نے کہا زمانے میں سارے پہلوانوں کی جدے پڑے ہیں مگر نتیجہ یہی نکالا ہے جرأت میں حسین جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نظر آتا ہے۔
سمندر ہے وہ بن جائے سیاہی، اشجار زمانے کے قلم بن جائے سارے، سب جنوں ملک مل کے لکھیں تا باقیامت، پھر بھی نارکم ہو وہ فضائل ہیں تمہارے، منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جلال۔ جمعہ پہ کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جو انشاءاللہ میں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہی سے بات کو چھیڑیں گے کہ آقا نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، ان کا ربط کیا ہے اور پھر حسین کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ جمعہ مبارک کے موقع پہ عرض کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔